أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، خود بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، کیونکہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ نہ تھکتا ہے نہ سوتا ہے، سونا تو بڑی دور کی بات اس مالک دو جہاں کو اونگ تک بھی نہیں آتی۔ ان گنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماں و بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ تحریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے گزشتہ سے پیوستہ ہمارا عنوان چل رہا ہے والدین کے فرائض۔ والدین بننا اس معاشرے کے اندر بڑا ہی صبر آزما کام ہے، کیونکہ ماں باپ بن جانے کے بعد انسان کی ذمہ داری صرف 24 گھنٹے کی نہیں ہوتی۔ ماں باپ بن جانے کے بعد والدین کی ذمہ داری صرف ہفتے کے 7 دن کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ذمہ داری کا سلسلہ تادم زندگی قائم اور دائم رہتا ہے۔ یہ قدرت کا وہ انمول تحفہ ہے کہ جسے اللہ کے قرآن نے انسان کے لیے آزمائش کہا ہے۔ اولاد کا ہونا بھی آزمائش ہے، اولاد کا نام ملنا بھی آزمائش ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ ایک چیز کی میں خواہش کرتا ہوں، مجھے نہیں مل رہی، لیکن سچی اور حقیقی بات یہی ہے، کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے، یہ عرش والا رب ہی جانتا ہے۔ انسان کو اس بات کی سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کائنات کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف اور صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ہمارا رب
ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ ہمارا رب ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اولاد کا ملنا بھی آزمائش ہے، اولاد کا نہ ملنا بھی آزمائش ہے۔ ماں باپ کے ذمے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ جس طرح بکریوں کا ایک چرواہا بکریوں کے ریوڑ کو چرانے پہ مامور ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے کہ سارے ریوڑ کو اپنی نگرانی کے اندر لے کے چلے گا اور شام کو ان کو واپس اپنی نگرانی کے اندر لے کے آئے گا۔ پیارے نبی نے ماں باپ کو رائی کہا ہے۔ جس طرح ایک چرواہے کی ذمہ داری ہے اور وہ اس ذمہ داری کو احسن انداز سے نبھائے گا تو مالک کے ہاں اس کی عزت ہے۔ اگر بکریوں کے ریوڑ میں سے کسی بکری کو نقصان پہنچتا ہے تو مالک، بکریوں کا مالک اس چرواہے سے پوری طرح حساب کتاب لے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس کائنات کا ہر فرد و بشر اپنے ماتحت لوگوں کے متعلق اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے ان کے متعلق جواب دے گا۔ قیامت کے دن اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ اور اس حدیث کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ انسان زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر ہے، دفتر میں ہے، اسکول میں ہے، کالج میں ہے، فرم میں ہے، فیکٹری میں ہے، جو لوگ اس کے ماتحت ہیں، گھر کے اندر ہیں، گھر کے بچے، بیوی، والدین، سارے کے سارے اس کی رعیت ہیں، اور یہ مسئول ہوگا اپنی رعیت کے متعلق اللہ کے دربار میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے متعلق فرمایا کہ تم سے تمہاری رعیت، تمہاری اولاد کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث۔ جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے اس کا رابطہ، دنیا سے اس کا ناتا بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دینے والی ہیں۔ پوری گہرائی سے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب انسان اس دنیا سے چلا گیا ہے تو وہ قدم قدم پہ اللہ کی رحمتوں کا محتاج ہے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے جن کٹن حالات اور مشکل وقت سے اس کو گزرنا پڑے گا وہ قبر کے لمحات ہیں۔ اس موقع پہ اگر کوئی چیز انسان کے کام آنے والی ہے تو وہی یہ ہے جو دنیا کے اندر بھو کے آیا ہے۔ نبی نے فرمایا ہر چیز، ہر رشتہ، ہر عمل منقطع ہو جائے گا، لیکن قبر میں بھی، حشر میں بھی، جنت میں جا کے بھی انسان کو مرنے کے بعد قیامت تک جو چیز فائدہ دینے والی ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ صدقۃ جاریہ، اپنی زندگی میں جو اللہ کے رستے میں دے دیا، کسی کا خیال کر لیا، اللہ کے لیے کسی کی مدد کر دی، اللہ کا گھر مسجد بنا دی،
کوئی چشمہ جاری کر دیا، کوئی درخت لگا دیا، کوئی ایسا عمل جو اس نے اپنے پیسے سے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے کیا ہو، یہ عمل مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دے گا۔ او علم ينتفع به، دوسری چیز اپنی زندگی میں کسی کو کوئی اچھی بات بتا دی، کسی کا بھلا کر دیا اس کو سمجھا کے، کسی کو کوئی دین کی بات بتا دی، کوئی اچھی چیز سکھا دی، ایسا علم کسی کو دے دیا کہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد وہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہتر ہوا اور اخروی اعتبار سے بھی بہتر ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا مرنے کے بعد لوگوں کو دیا ہوا علم انسان کو قبر میں بھی فائدہ دے گا۔ تیسری اور انتہائی اہم چیز جس کا تعلق ہمارے موضوع کے ساتھ ہے، او والد صالح یدعو لہ، والد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد چھوڑ کے مرا ہے جو مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس پوائنٹ کو سمجھیے گا، اور ہر کوئی، میں اور آپ اپنے اس گریبان کے اندر جان کے دیکھیں اور سوچیں، کیا میں نے اپنی اولاد کو اس قابل بنا دیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ میرے لیے دعا کرنے کے بھی قابل ہے؟ یہاں تو المیہ یہ ہے کہ باپ مرتا ہے تو بیٹا جنازگاہ کے اندر دو بول بھی وہ نہیں پڑھ سکتا جو میرے نبی نے سکھائے ہیں، نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی۔ ایسی اولاد جو مرنے کے بعد انسان کو قبر کے اندر بھی حشر کے اندر بھی فائدہ دے، نبی نے فرمایا مرنے کے بعد یہ اولاد تین چیزوں میں سے ایک ہے۔ صدقہ جاریہ، نفع بخش علم کسی کو دے دیا، اور نیک اولاد اگر پیچھے چھوڑی ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ تین چیزیں مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دینے والی ہیں۔